شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یزید فوج نے میدان کربلا میں شہید کر دیا تھا تو تھوڑی دیر گزرنے کے بعد ایک کبوتر امام حسین کے جسم مبارک کے پاس آیا تو آپ کے جسم سے خون کے فوارے جاری تھے کہ کبوتر نے اپنے جسم کو خون سے تر کر لیا۔ پھر وہ کبوتر یہاں سے اڑ کر روضہ رسول پر گیا، وہاں جا کر اس نے طواف کی شکل میں چکر لگائے۔ مدینے کے لوگ کبوتر کا یہ ماجرا دیکھ کر بہت ہی حیران ہو رہے تھے۔ جب مدینے کے لوگوں کو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین کی شہادت کے بارے میں علم ہوا تو وہ سمجھ گئے کہ نواسہ رسول کی شہادت کی خبر سب سے پہلے کبوتر نے آ کر نبی کریم کو دی ہے۔ بزرگوں نے بیان کیا ہے کہ دنیا میں سرخ رنگ کے جو کبوتر پائے جاتے ہیں یہ سب کبوتر اسی کبوتر کی نسل سے ہیں جس سے امام حسین کے شہید ہونے کی خبر سب سے پہلے حضور کریم کے روضہ پر پہنچائی گئی تھی۔ کنز الغرائب کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے، صاحب روضۃ الشہداء بیان کرتے ہیں کہ میدان کربلا لگنے کے دور کی بات ہے کہ ایک یہودی کی بیٹی کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کی روشنی بھی جاتی رہی۔ اہل محلہ اس لڑکی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ یہودی کو یہ بات ہرگز گوارا نہ گزری تھی۔ یہودی نے اپنی بیٹی کو لوگوں کے رویے سے تنگ آ کر باغ میں رہائش پذیر کر لیا۔ یہودی سارا دن دور دراز کام کے سلسلے میں لگا رہتا تھا اور شام کو باغ میں اپنی بیٹی کے پاس آ جاتا تھا۔ ایک دن یہودی اپنے کام میں مصروف رہا اور وہ کافی دیر تک باغ میں اپنی بیٹی کے پاس نہ آ سکا۔ یہودی کی لڑکی ایک درخت کے نیچے بیٹھی باپ کا انتظار کرتے ہوئے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ لڑکی نے ساتھ والے درخت سے ایک آواز سنی جو کہ بہت ہی دردناک آواز تھی۔ لڑکی سے وہ آواز برداشت نہ ہو سکی۔ لڑکی بڑی مشکل کے ساتھ اس درخت کے نیچے گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ ایک پرندے کی آواز ہے۔ لڑکی نے عین بلند ہونے والی آواز کے نیچے جا کر اپنا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اوپر ایک پرندہ بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکی نے اپنا چہرہ مبارک اوپر اٹھایا تو پرندے کے پروں سے خون کے قطرے لڑکی کی دائیں آنکھ پر پڑ گئے۔ خون کے قطرے لڑکی کی آنکھ میں گرنے کی وجہ سے اس لڑکی کی آنکھ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ لڑکی نے اپنے چہرے سے دوسری طرف بھی اس جگہ کی تو خون کا قطرہ اس پر بھی پڑ گیا۔ لڑکی نے اپنی آنکھ ملی تو خون لڑکی کے ہاتھوں پر بھی لگ گیا۔ خون لگنے سے لڑکی کے دونوں ہاتھ بھی تندرست ہو گئے۔ اس طرح لڑکی نے وہ خون اپنے سارے جسم پر مل لیا تو لڑکی بالکل تندرست و توانا ہو گئی۔ کوڑ کی بیماری جاتی رہی۔ واہ سبحان اللہ! لڑکی بالکل تندرست ہو گئی۔ پھر لڑکی اپنے باپ کی تلاش میں نکل پڑی۔ جب یہودی تلاش کرتا ہوا اپنی لڑکی کے پاس آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی لڑکی وہاں موجود نہیں ہے۔ یہودی اپنی لڑکی کو تلاش کرتا ہوا لڑکی کو ملا تو یہودی اپنی لڑکی کو پہچان نہ سکا۔ اس نے لڑکی کو ایک اجنبی عورت سمجھ کر دریافت کیا کہ کیا تم نے یہاں کوئی اپاہج لڑکی کو دیکھا ہے؟ لڑکی اپنے باپ کی یہ بات سن کر حیران رہ گئی۔ اس نے پوچھا، ابا جان تم نے مجھے نہیں پہچانا ہے؟ میں ہی تمہاری معذور بیٹی ہوں۔ لڑکی کو دیکھ کر باپ حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے پوچھا کہ بیٹی تو ٹھیک کس طرح سے ہوئی ہے؟ بیٹی نے سارا ماجرا اپنے والد گرامی کو بتایا کہ ابا جان جب تم کافی لیٹ ہو گئے تھے تو میں نے آپ کو تلاش کرتی ہوئی اس درخت کے نیچے آ بیٹھی تھی۔ میں نے اچانک اس درخت کی شاخوں میں ایک پرندے کو روتے ہوئے سنا۔ میں بھی اس درخت کے نیچے آ گئی۔ جب میں اس درخت کے نیچے آئی تو اس پرندے کا خون میری آنکھوں اور جسم پر گرا تو میں اپنے جسم پر خون گرنے کی وجہ سے بالکل شفایاب ہو گئی۔ جب باپ اور بیٹی نے دیکھا تو وہ پرندہ ابھی بھی اسی جگہ موجود تھا اور اپنی درد بھری آواز میں چلا رہا تھا۔ یہودی نے اس پرندے سے مخاطب ہو کر دریافت کیا کہ اے پرندے تو کیوں چلا رہا ہے؟ تیرے پروں پر خون کس کا لگا ہوا ہے جس میں اتنی شفا ہے؟ پرندے نے یہودی کو جواب دیا کہ اے یہودی ہم فلاں جگہ رہتے ہیں۔ ہمارے پرندوں کا ہر روز کا معمول ہے کہ ہم صبح ہوتے ہی اپنی خوراک کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ جب سورج سر پر آ جاتا ہے تو ہم اپنے اپنے گھونسلوں میں آ جاتے ہیں۔ پرندے نے کہا ایک دن ہم نے قدرت کی طرف سے آواز سنی کہ سب فلاں جگہ چلے جاؤ۔ جب ہم میدان کربلا کی زمین پر
پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں امام حسین شہید پڑے ہیں۔ ہم سب سے یہ صدمہ دیکھا نہ گیا، ہم نے چیخو پکار کرنا شروع کر دی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو امام حسین کے خون سے تر کر لیا۔ میں وہاں سے اڑ کر اس درخت پر آ بیٹھا ہوں اور رو رہا ہوں کہ میرے جسم سے خون کا قطرہ اس لڑکی کے جسم پر گرا جس کی وجہ سے یہ لڑکی صحت یاب ہو گئی ہے۔ یہ امام حسین کے خون کی وجہ سے ہوا ہے۔ ان کے خون میں اتنی شفا ہے، اس خون میں اتنی شفا ہے کہ یہ خون جہاں بھی گرتا ہے تو وہاں خیر و برکت کی آواز ہی بلند ہوتی ہوئی میں نے دیکھی ہے۔ پرندے کی بات سن کر یہودی پکار اٹھا کہ اگر حضور کریم کا حضور کریم کا دین سچا نہ ہوتا تو اس کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خون میں اس قدر شفا نہیں ہونی تھی۔ چنانچہ یہودی اور اس کی فیملی نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ جب کوئی یہودی نے مسلمان ہونے کی وجہ دریافت کی تو یہودی نے اس آدمی کو بڑی تفصیل کے ساتھ یہ سارا قصہ سنا کر اپنے ایمان کو تر و تازہ رکھا۔